نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 اکتوبر درس فیضان الحدیث نمبر 295۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے خاموشی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ آفتوں سے بچ گیا۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا، سکوت السلامہ، خاموشی میں سلامتی ہے، امن ہے۔ اس حدیث میں انسان کو خواہ مخواہ کی آفتوں سے بچنے کے لیے ایک آسان طریقہ بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ بے سوچے سمجھے بے وقت جوش میں آ کر جلد زبان نہ چلایا کرے، کیونکہ ایسی حالت میں بعض اوقات ایسے کلمات منہ سے نکل جاتے ہیں جس سے ممکن ہے دوسرا شخص اگر وہ تند مزاج ہو، تیز مزاج ہو تو گالی گلوچ، گتھم گتھا، مار پٹائی یا اس سے بھی زیادہ کے امکانات ہوتے ہیں، وہ ماحول بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب یہ شکل بڑھتی ہے تو بڑھتے بڑھتے کسی نازک عضو سے ہاتھ بھی دھونا پڑ جاتا ہے، قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں سب سے بہترین حال یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، اور ایک آدمی کا خاموش رہنا اس لڑائی کو کم کرنے کی علامت ہے۔ حدیث میں ایک یہ بھی اصول بتایا گیا کہ آدمی کو چاہیے کسی بات کا فوراً جواب نہ دے۔ بسا اوقات دوسرے کی بات سننے سے انسان کے کسی جذبے کو ٹھیس لگتی ہے اور وہ سارے جسمانی اعضاء کو بری طرح ابھارتی ہے کہ اٹھو اور فوراً جو کرنا ہے کر گزرو۔ انسانی جسم میں سب سے زیادہ ہلکا چلتا پرزہ زبان ہے، یہ فوراً چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ بس پھر کیا، چلنے کو تو یہ چل پڑتی ہے، لیکن پھر اس کے ذریعے ہاتھ پاؤں، لات گونسے، مکے، چانٹے، تماچے اور خبر نہیں کیا کیا میدان میں آ جاتے ہیں، اور پھر انسان بکھر جاتا ہے، سنبھلنے نہیں پاتا۔ زبان سب کے آگے ہوتی ہے، وہ آگ پر تیل جھڑکنے کا کام کرتی ہے۔ بعض لوگوں کی زبان اس قدر تیز کینچی کی طرح چلتی ہے کہ دم بھر میں سب کچھ کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو معاشرے کے اندر کینچی کی طرح نہیں رہنا چاہیے جس کا کام ہے کہ صاف ستھرے کپڑوں کو بھی کاٹ دیتی ہے، بلکہ سوئی کی طرح رہنا چاہیے جس کا کام ہے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بھی سی دینا، جوڑ دینا، سلائی کرنا۔ معاشرے میں آپ نے اگر اچھے طریقے سے لائف گزارنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ چپ رہنا اور خوش خلقی اختیار کرنا، یہ دو ایسی خصلتیں ہیں، اس اعتبار سے بہت آسان اور ہلکی جو چیز ہے وہ خاموشی ہے۔ کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، کوئی کچھ مشقت نہیں کرنا پڑتی، صرف یہ ہے کہ انسان نے بس اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور یہ ہی خوش خلقی پر بھی قیاس کرتا ہے۔ نرم خوئی اور خوش مزاجی اور خندہ روئی سے راحت، سکون اور آسانی اور نرمی میسر آتی ہے، بخلاف سخت گوئی، تند مزاجی، لڑائی جھگڑا، ان میں سراسر محنت اور مشقت ہے، اور لوگ نفرت بھی کرتے ہیں ایسے شخص سے جو بہت جھگڑالو ہو اور تنگ کرنے والا ہو۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے پہلی ترجیح میں کہ ہم نے سکوت کے ساتھ رہنا ہے، خاموشی کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی میں بلائی ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ خاص کر کے گھروں کے اندر اکثر ہماری بہو بیٹیاں ذرا ذرا سی بات پر جواب دیتی ہیں، لڑائیاں کرتی ہیں، پھر وہ لڑائی بڑھ جاتی ہے اور اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک آدمی بول رہا ہے، دوسرے کا کام ہے چپ رہنا۔ اگر ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے تو پہلے کا کام ہے خاموش رہنا۔ یہ خاموشی جو ہے یہ ہمیشہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یہ انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں پر کوئی بھی چیز لے کر نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سکوت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔